آج پھر میں پیر صاحب کے آستانے کے باہر بیٹھی تھی۔ یوں تو میں کسی پیر فقیر پر یقین نہ رکھتی تھی، لیکن وقت اور حالات انسان کو مجبور کر دیتے ہیں۔ ویسے میں ہی ہر ڈاکٹر سے مایوس ہو کر یہاں آئی تھی۔ پیر صاحب نے میری نند کو اپنی خاص خادمہ کے ساتھ دوسرے کمرے میں بھیجا تھا۔ وہ ملازمہ میری نند کو جھاڑو سے تھپکتی جانے کیا کیا پڑھ رہی تھی، لیکن میرا دل اندر سے رو رہا تھا کیونکہ اس کے رونے کی آواز باہر تک آتی میرا دل خراب کر رہی تھی۔ میں بے چینی سے پہلو بدلنے لگی جب وہ خادمہ باہر آئی اور مجھ سے بولی، تمہیں پیر صاحب اندر بلا رہے ہیں۔ اس کی بات پر کھڑے ہوتے میں نے ہاتھ میں پکڑا بٹوا تھاما اور اندر چلی گئی۔ میرا اندر جانا تھا کہ میری نند فوراً مجھ سے چمٹ گئی اور رونے لگی۔ میں اس کو روتا دیکھ کر پریشان ہو گئی جب وہ بچوں کی طرح میرا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی، مجھے یہاں سے لے چلے بھابھی، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ وہ اتنی معصومیت سے بولی کہ میری آنکھیں بھر آئیں۔ جب وہ پیر مجھ سے مخاطب ہوا، اس کے اوپر بہت شرپسند جن کا سایہ ہے۔ اس پیر صاحب کا کہنا تھا کہ میں چونک اٹھی اور اپنی نند کو دیکھا جو پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے میں پیر صاحب سے مخاطب ہوئی، کسی پر جن حاوی ہو تو اس کی یہ حالت تو نہیں ہوتی؟ میں نے نہ سمجھی سے پوچھا کیونکہ میں جن حاوی ہونا دیکھ چکی تھی، جبکہ میری نند تو پاگل ہو چکی تھی۔ کبھی وہ 2 سالہ بچوں کی طرح بن جاتی اور کبھی بالکل گمسم چپ سی اور کبھی بالکل چرالی۔ میرے پوچھنے پر وہ پیر میری نند کو غور سے دیکھنے لگا، پھر بولا، ہر جن الگ ہوتا ہے اور تیری نند پر بہت بھاری اور برے جن کا سایہ ہے۔ اس کا جن اتارنے کے لیے مجھے چلا کاٹنا پڑے گا۔ وہ بولا تو میں خاموشی سے اس پیر کو دیکھنے لگی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ پیر جھوٹ کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس پیر کی بات کا مقصد سمجھتے میں نے اسے پیسے دے دیے۔ اس نے نند کے ہاتھ پر ایک تعویذ باندھا اور کہا، 3 دن سے پہلے یہ تعویذ نہ اتارنا۔ میں جب اپنی نند کو اس پیر کے آستانے سے لے کر باہر نکلی تو میں نے اپنی نند کے ہاتھ سے وہ تعویذ اتار لیا کہ میں ان سب باتوں کو نہیں مانتی تھی۔ یہاں بھی اپنے شوہر کی خالہ کی ضد کی وجہ سے آئی تھی کہ ان کا کہنا تھا کہ ان پیر صاحب کے پاس نا علاج ہوتے ہیں، لیکن یہاں آ کر کچھ اور ہی دیکھنے کو ملا۔ گھر پہنچ کر اپنی نند کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر میں نے باہر سے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا کیونکہ مجھے ضروری کیس دیکھنے تھے۔ میں جاب کرنے والی عورت تھی، میرے شوہر بھی جاب کرتے تھے۔ ابھی میں کمرے میں جا کر لیٹی اپنی نند کے متعلق ہی سوچ رہی تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، میں نے اجازت دی تو ملازمہ سر جھکائے کمرے میں آئی۔ کیا ہوا، خیریت؟ اس کا جھکا سر دیکھ کر میں نے دریافت کیا تو اپنے ہاتھ وہ مڑوڑنے لگی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو پر کہہ نہ پا رہی ہو۔ میں نے سیدھے ہو کر بیٹھتے اس سے دوبارہ پوچھا، خیریت ہے؟ تم کچھ بات کرنا چاہتی ہو تو اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، بولو۔ میرے بولنے کی دیر تھی کہ وہ ملازمہ جو بولی تو میں پریشان ہو گئی۔ بی بی جی، میرا نا حساب کر دیں، میں مزید یہاں نوکری نہیں کر سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ مہینے کے درمیان میں ملازمت چھوڑنے پر پیسے نہیں ملتے، پر میری آپ سے درخواست ہے بی بی جی، مجھے پیسے دے دیں، مجھے نا بڑی سخت ضرورت ہے۔ وہ بولی تو میں کشمکش میں پڑتی اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں تمہاری تنخواہ جتنی بھی بنی دے دوں گی، لیکن تمہاری نوکری چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ بولی، باجی جی، مجھے نا آپ کی نند سے خوف آتا ہے، وہ کبھی کبھی نا غصے میں آ کر جان لینے کی کوشش کرتی ہیں۔ مجھے نوکری سے زیادہ نا اپنی جان پیاری ہے جی، مہربانی کر کے مجھے میرے پیسے دے دیں۔ وہ ملازمہ منت کرنے لگی تو میں نے خاموشی سے اس کا حساب کر دیا اور سر درد سے اپنا ماتھا مسلنے لگی۔ یہ کوئی چوتھی ملازمہ تھی جو ملازمت چھوڑ کر جا رہی تھی اور وجہ صرف میری نند تھی۔ میری نند کا پاگل پنا تھا کہ جتنی عورتیں ملازمت کے لیے آتی وہ سب میری نند کو دیکھتے ہی چلی جاتی۔ میں گہری سانس لیتے بیڈ پر لیٹ گئی۔ میرا شوہر باہر ملک میں تھا اور اپنی بہن کو لے کر شدید پریشان تھا۔ پریشان تو میں خود بھی تھی، وہ بھی بہت، کیونکہ میری نند پیدائشی ایسی نہیں تھی، بلکہ کچھ وقت پہلے وہ بالکل ٹھیک تھی اور پھر اچانک ہی ایسی ہو گئی۔ اس کا ذہنی توازن پوری طرح بگڑ چکا تھا، پر کیوں یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔
6 ماہ پہلے تک وہ بالکل ٹھیک تھی، ہنستی مسکراتی ہوش و حواس میں رہنے والی باشعور لڑکی، لیکن ان 6 ماہ کے اندر کچھ ایسا ہوا تھا کہ بلکہ بھیانک ہوا تھا کہ میری نند کا ذہن پلٹ گیا۔ میں اپنا ماتھا ہی مسل رہی تھی کہ مجھے اسی ملازمہ کے چلانے کی آواز آئی جو ابھی ابھی مجھ سے اپنا حساب لے کر باہر گئی تھی۔ میں اس کی چیخ سن کر جھٹ سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی باہر گئی تو باہر کا منظر دیکھ کر جان نکل گئی کہ میری نند ہاتھ میں چھری پکڑے اس ملازمہ کو مارنے کو تیار تھی۔ اس کو دیکھتے ہی میں زور سے چلائی، حاجرہ یہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں نے غصے سے بولا تو میری نند نے ہاتھ سے فوراً چھری دور پھینک دی اور بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور رونے لگی۔ یہ مجھے جان سے مارنے کی کوشش کر رہی تھی بھابھی، یہ چھری اس نے مجھے مارنے کے لیے اٹھائی تھی۔ اس نے اپنی پھینکی گئی چھری کی جانب اشارہ کیا تو اس کا سر چکرا گیا۔ وہ ملازمہ اس کے دور ہونے پر ہی فوراً باہر بھاگ چکی تھی، جبکہ میں اپنی نند کو افسوس سے دیکھ رہی تھی جو مکمل پاگل ہو چکی تھی۔ بھابھی وہ نوکرانی نا پاگل تھی، چھری لے کر میرے پاس آ رہی تھی، مجھے مارنا چاہتی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولنے لگی تو میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نہ جانے 6 ماہ پہلے ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اچانک ایسی ہو گئی۔ اگر وہ راز مجھے معلوم ہو جاتا تو وہ ٹھیک ہو سکتی تھی۔ میں نے الگ الگ ڈاکٹر سے اس کا علاج کروانے کی کوشش کی، لیکن ان سب کا یہی کہنا تھا کہ جب اس کی بیماری کی وجہ ہی نہیں پتہ چلی تو علاج کرنا مشکل ہے، کیونکہ کسی دوائی کا اثر بھی اس پر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ دن بدن اس کی حالت بگڑ رہی تھی۔ میں اس کا سر سہلانے لگی، اس کے کمرے میں اسے لے کر آ گئی۔ مجھے اس ملازمہ پر بھی غصہ آیا کہ اس نے جاتے جاتے دروازہ کھولنے کی حماقت کیوں کی۔ میں اسے واپس کمرے میں لے کر گئی۔ وہ پینک ہو چکی تھی۔ میں نے بہانے سے اسے نیند کا انجیکشن لگا دیا۔ اگر ایسا نہ کرتی تو وہ کچھ ہی دیر میں بے قابو ہونے لگتی۔ میں اس کے سرہانے بیٹھتی اس کا سر سہلا رہی تھی اور اس کا چہرہ بغور دیکھ رہی تھی۔ میری نند کا، حاجرہ کا چہرہ۔ اس کی عمر 20 سال تھی۔ وہ مجھ سے 15 برس چھوٹی تھی اور میری خالہ زاد بہن بھی تھی۔ میرا رشتہ میرے خالہ زاد سے ہوا تھا۔ جب میں 18 سال کی تھی تو وہ 3 سال کی تھی، جب میرے خالہ خالو کا حادثے میں انتقال ہو گیا، اور سب پھر میری امی نے سادگی سے میری رخصتی کر دی کہ میری نند بہت چھوٹی تھی۔ میں نے اپنی نند کی پرورش خود کی، اسے بچوں کی طرح پالا۔ اسے پالتے پالتے شروعات میں اولاد کا احساس ہی نہ ہوا کہ اس کی ذمہ داری اور اپنی پڑھائی مکمل کرنا تھی۔ جب تک میری تعلیم مکمل ہوئی، نند بھی تھوڑی بڑی ہو چکی تھی۔ تب مجھے اولاد کا احساس ہوا کہ اولاد ہونی چاہیے، لیکن اس وقت مجھے میری سب سے بڑی محرومی کا پتہ چلا کہ میں تو ماں بننے کی صلاحیت سے ہی محروم ہوں۔ میں سمجھی اب میرا شوہر مجھ سے بدظن ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میرے شوہر نے مجھے حوصلہ دیا اور اللہ کی رضا میں خوش رہنے کا کہا۔ تب میں نے اپنی نند کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ وہ مجھے زیادہ تر ماما کہتی اور کبھی کبھی بھابھی بھی کہتی تھی۔ وہ بڑی ہونے لگی تو اس کی اچھی تعلیم اور اخراجات کے لیے میرے شوہر باہر ملک نوکری کرنے چلے گئے۔ میں نے بھی اپنی تعلیم پر زنگ لگتے دیکھا تو نوکری پر جانے لگی۔ حاجرہ اب اتنی بڑی ہو چکی تھی اور سمجھدار بھی کہ وہ کالج کے بعد گھر سنبھالنے لگی تھی۔ باقی ایک ملازمہ گھر کی صفائی کر جاتی تھی، لیکن مجھ سے ایک غفلت ہوئی کہ میں نے بھاگتے وقت اور مصروفیت میں حاجرہ کو وقت دینا بند کر دیا۔ وہ بھی ہر وقت اپنے موبائل میں مصروف رہتی۔ ہم سب الگ الگ اپنی زندگی میں مگن ہو چکے تھے۔ جب میں نے محسوس کیا کہ حاجرہ کچھ عجیب برتاؤ کرنے لگی ہے، کالج سے آنے کے بعد اس کا سر چکرانے لگتا، وہ گھنٹوں گھنٹوں کمرے میں بند رہتی۔ اگر میں اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہتی تو وہ گھبرا جاتی اور انکار کر دیتی۔ میرے پوچھنے پر کہتی، میں ٹھیک ہوں، بس کچھ کھایا نہیں نا، اس لیے ایسی ہو رہی ہوں، بس کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن وہ بہت گمسم رہنے لگی تھی۔ میں نے جب تک اس پر مکمل توجہ دی تب تک بات بگڑ چکی تھی۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا اور کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اس کے کالج جا کر بھی معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس کی صرف ایک ہی دوست تھی، اینا، جو پچھلے ہفتے سے غیر حاضر تھی۔ جب میں نے اس سے رابطہ کرنا چاہا تو معلوم ہوا وہ دوسرے شہر جا چکی ہے۔ حاجرہ کے فون سے اس کی سہیلی کا نمبر نکال کر کانٹیکٹ کرنا چاہا تو وہ نمبر بھی بند تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جو کچھ بھی ہوا
اس میں کہیں نہ کہیں اس کی دوست کا ہاتھ تھا، یا پھر وہ کچھ نہ کچھ مدد کر سکتی تھی، لیکن لاکھ کوشش کے باوجود اس سے رابطہ نہ ہو سکا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی جب گھر کی ڈور بیل بجی۔ میں نے ایک نظر سوتی ہوئی حاجرہ پر ڈالی اور اس پر چادر درست کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ کھولا تو آنکھیں ساکت ہو گئیں۔ سامنے ایک حسین اور جمیل لڑکی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سمندر کے پانی جیسی تھیں اور رنگ بالکل شفاف، چمکدار، لیکن اس کی سمندر جیسی آنکھوں میں سمندر موجزن تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ میں نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا، کون ہو تم؟ تو وہ فوراً میرے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ بھاجی، میری مدد کریں، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، مجھے خدا را پناہ دے دیں آپ۔ وہ لڑکی ہاتھ جوڑنے لگی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ یوں کسی پر اعتبار بھی نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اس کو یوں جانے دیتی کہ معاشرے کے حالات بہت برے تھے۔ بہرحال میں نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ اندر آئی۔ وہ مستقل روئے جا رہی تھی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا تو اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ وہ مجھ سے بولی، باجی، آپ مجھ سے دن رات کام کروائیں، میں آپ کی ملازمہ بن کے رہوں گی، پر مجھے آپ پناہ دے دیں۔ میں نے بغور اس کا حسین چہرہ دیکھا۔ واقعی اگر وہ باہر رہتی تو اس کے ساتھ کچھ بھی برا ہو سکتا تھا۔ میرا دل نرم پڑ گیا۔ میرے شوہر تو ویسے ہی نہیں تھے کہ میں اس کے حسن سے خائف ہوتی۔ میں نے گلا کنگھارتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم یہاں رہ سکتی ہو، لیکن اس کیس تمہیں میری نند کا خیال رکھنا ہے۔ میری نند کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، وہ کبھی بھی حملہ آور ہو جاتی ہے۔ تم اسے سنبھال لو گی؟ میں نے کہا تو اس لڑکی کی آنکھیں یکدم چمک گئیں۔ فی الوقت میں اس چمک کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں سمجھی کہ شاید اس کو پناہ مل گئی ہے، وہ اس وجہ سے خوش ہے، لیکن میں اس بات سے یکسر انجان تھی کہ اس کی یہ خوشی زندگی میں کتنا بڑا طوفان لانے والی تھی۔ اس نے آج سے ہی کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے جو حاجرہ کا کمرہ لاک کر رکھا تھا اس نے کھول دیا۔ میرے منع کرنے پر بولی، میں سنبھال لوں گی۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ وہ کھانا بھی بناتی اور گھر کا باقی سارا کام بھی کرتی۔ ایک بات جو مجھے چونکا گئی تھی وہ یہ کہ 2 دن سے حاجرہ بالکل بے سدھ خاموش ہو گئی تھی۔ نہ وہ کوئی پاگل پنا کر رہی تھی، نہ کوئی دوسری بات۔ اور ہاں، ایک اور اہم بات کہ وہ لڑکی ہر کام بالکل درست کر رہی تھی۔ رات کو وہ لاؤنج میں ہی سوتی۔ میں نے رات جاگ کر اس پر نظر بھی رکھی، لیکن وہ روز رات کو سو جاتی تھی۔ میں واپس نوکری شروع کر چکی تھی، لیکن میں نے فیصلہ کیا تھا میں یہ آخری ماہ نوکری کر کے اس نوکری کو خیر باد کہہ دوں گی۔ میں نوکری پر جانے سے پہلے اس ملازمہ کو سب سمجھا کر گئی۔ جب میں واپس آئی تو حاجرہ بھی لاؤنج میں بیٹھی خاموشی سے کارٹون دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے پاس گئی، اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو معلوم ہوا بخار ہو رہا ہے۔ وہ خاموشی سے مجھے انجان نظروں سے دیکھنے لگی۔ میرا دل عجیب ہونے لگا۔ اس کا رویہ پہلے سے زیادہ عجیب ہو چکا تھا۔ میں نے ملازمہ سے اس کی بابت پوچھا تو اس نے کہا، میں کھانا کھلا کر دوا دے چکی ہوں۔ رات میں اپنی نند کو سلانے اپنے کمرے میں لانے لگی تو میری نند نے غصے سے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ میں اس کی حرکت دیکھ کر حیران رہ گئی اور پھر اسی کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ جب وہ سو گئی تو میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھکن کے باعث جلدی نیند آ گئی، لیکن رات اپنی نند کی رونے کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ میں بھاگتی ہوئی ادھر گئی تو دیکھا اندر سے دروازہ لاک تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ میں نے جلدی سے دوسری چابی سے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میری تو جان نکل گئی۔ میں جلدی سے بھاگتے ہوئے اندر گئی اور ملازمہ کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ زبردستی میری نند کو کچھ پلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری نند بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے وہ شربت ملازمہ کے ہاتھ سے چھین لیا تو وہ روتے ہوئے بولی، بھاجی جی، یہ ایک خاص جڑی بوٹیوں کا شربت ہے، اس سے آپ کی نند بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے دیکھا میری نند واقعی چپ چاپ بیٹھی تھی، پہلے کی طرح رونا دھونا نہیں کر رہی تھی، لیکن جب وہ بولی تو میں دنگ رہ گئی۔ ماما، اسے مت ماریں، یہ اچھی ہے۔ اس کے کہنے پر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بالکل نارمل لہجے میں بات کر رہی تھی۔ میں اس ملازمہ سے پوچھنے لگی، یہ سب تم نے کیسے کیا؟ تو وہ کہنے لگی، باجی اصل میں میرے ابو حکیم تھے اور میں یہ علاج جانتی ہوں۔ اس کی بات پر میں ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے رو دی اور اپنی نند کو ٹھیک کرنے کی گزارش کرنے لگی۔ اب وہ روز میری نند کو میرے سامنے وہ شربت پلاتی۔
ایک دن میں نے اس شربت کا ذائقہ چکھنا چاہا تو اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور وہ ایک دم چیخ اٹھی۔ میں اس کے چیخنے پر گھبرا گئی اور وجہ پوچھی تو وہ بولی، یہ شربت نا خاص جڑی بوٹیوں کا بنا ہوا ہے، اگر غلطی سے چکھا تبھی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کی بات سنتے میرے اندر کچھ کھٹکنے لگا۔ وہ اتنا گھبرا کیوں رہی تھی؟ لیکن اپنی نند کی حالت بہتر ہوتی دیکھ کر میں اس کا گھبرانا نظر انداز کر دیتی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ میری نند اب پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو چکی تھی۔ وہ نارمل رہنے لگی، مگر سارا دن خاموش۔ جب ایک دن باہر بیٹھے میں آفس کا کام کر رہی تھی تب میری نند چپکے سے میرے پاس ڈرتی ڈرتی آئی۔ اس کا انداز کافی عجیب تھا، بالکل پہلے جیسا۔ جب وہ مجھ سے بولی، بھابھی اس نوکرانی کو نکال دیں، یہ نوکرانی اچھی نہیں ہے، یہ بہت گندی ہے۔ اس کے بولنے پر میں چونک گئی، لیکن پھر خود کو تسلی دی کہ شاید وہ شربت کی وجہ سے کہہ رہی ہے۔ میں نے اس سے جھوٹ کہا، ارے میری پیاری بیٹی پریشان کیوں ہوتی ہے، میں اس ملازمہ کو نکال دوں گی، خوش؟ ایک بار پھر وہ لمبی چپ تان گئی۔ دن تیزی سے گزرتے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ نند نے منہ پر قفل چڑھا رکھا تھا اور اب وہ شاید بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ کسی بھی بات کا بالکل ویسے ہی جواب دیتی جیسے وہ پہلے دیا کرتی تھی۔ میں اسے ایسا دیکھ کر بہت خوش تھی۔ جب ہی شوہر کو فون کر کے گھر بلایا، شوہر نے بھی خوشی سے آنے کی حامی بھر دی۔ شوہر کے واپس آنے کے بعد نند بھی مزید بہتر ہونے لگی۔ جب ایک دن میں نے ملازمہ کو کمرے کی صفائی کرنے بھیجا اور خود کچن کی صفائی کرنے لگی، میرا شوہر کچن میں آیا اور باتیں کرتے کرتے غلطی سے وہاں رکھے جڑی بوٹیوں کے شربت کو پی لیا۔ میں ایک دم چلائی، لیکن جب تک وہ پی چکے تھے، لیکن اس شربت کو پیتے جو ہوا میری تو جان نکل گئی کہ میرے شوہر جو ہوا بہت برا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں روتی ہوئی کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں کس کو کوستی، اس لڑکی کو یا اپنے شوہر کو؟ وہ شربت پیتے ہی میرے شوہر کی طبیعت یکدم بگڑ گئی تھی۔ ہاسپٹل لے کر جانے پر جو ڈاکٹر نے بتایا اسے سنتے میری تو جان نکل گئی۔ میرے شوہر ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ تھے اور میں گھر لوٹ آئی تھی۔ ملازمہ میری نند کے کمرے میں تھی۔ میں بنا آہٹ پیدا کیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے آنسو قطار در قطار میرا چہرہ بھگو رہے تھے۔ میں چہرہ ہاتھوں میں لیے زار و قطار بے آواز رونے لگی، جب ایک دم نند کے بری طرح چلانے کی آواز پر خوفزدہ ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اندر سے ملازمہ کی آواز آ رہی تھی، میری بات تو سنو ہاجرہ۔ وہ عاجزی کر رہی تھی، جبکہ ہاجرہ مستقل زور و شور سے چلا رہی تھی، چلی جاؤ میرے ساتھ، یہ سب مت کرو، خدا را مجھ پر رحم کرو۔ میں کسی کو تمہاری حقیقت نہیں بتاؤں گی، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، بس تم یہاں سے چلی جاؤ۔ حاجرہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی کہ میرا دل اپنے شوہر کی جانب سے ہٹتا اس کے لیے دہل گیا۔ میں نے جیسے ہی کمرے میں داخل ہونا چاہا، ملازمہ کے اندر سے آواز سن کر پتھر کی مورت بن گئی۔ گویا کہ یوں لگا کہ اگر کسی نے ہلایا تو کرچی کرچی ہو جاؤں گی۔ فوراً دروازے کے پیچھے ہوتے میں ان دونوں کی گفتگو سننے لگی۔ میں جیسے جیسے سنتی جا رہی تھی میرا ضبط ختم ہونے لگا تھا۔ دل کیا کہ اندر جاتے اس لڑکی کا منہ نوچ لوں جو میری نند کے ساتھ اتنے گھناؤنے فعل انجام دے چکی تھی، لیکن مکمل بات سننے کے لیے میں پتھر بنی کھڑی رہی۔ جب بات حد سے تجاوز کرنے لگی اور میرا ضبط ٹوٹ گیا تو میں کمرے کے اندر چلی گئی۔ میرا چہرہ جہاں ضبط سے لال انگارا ہو رہا تھا، وہیں مجھے دیکھتے اس ملازمہ کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ وہ مجھے بے یقینی سے دیکھتے نفی میں سر ہلانے لگی، ساتھ ہی ہاتھ جوڑتے معافیاں مانگنے لگی۔ پلیز پلیز مجھے معاف کر دے، معاف کر دے مجھے۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوئی، جبکہ وہیں میری نند زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ بے بسی سے اس ملازمہ کو نظر انداز کرتے میں اپنی نند کے پاس گئی اور اسے سینے میں بھینچ لیا۔ میرے قریب آنے پر میری نند زار و قطار رونے لگی۔ اس کا شدت سے رونا تھا کہ میرے دل کا غم اور غبار بھی آنسوؤں کے ذریعے باہر نکلنے لگا۔ میں اپنے شوہر کو لے کر ہاسپٹل گئی تھی۔ وہ شربت پینے کے بعد نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ تبھی ڈاکٹر پریشانی سے باہر آئے اور کہا کہ جو دوائیاں آپ کے شوہر کے زیر استعمال ہیں، وہ دوائیوں کے اوپر یہ جڑی بوٹیوں کا شربت بے حد خطرناک تھا، ان کی جان جا سکتی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ میرا شوہر کس چیز کی دوائیاں کھاتا ہے، کیونکہ جہاں تک میرے علم میں تھا انہیں کوئی بیماری نہیں تھی۔ میں سخت پریشان ہو گئی تھی جب ڈاکٹر نے میرے بھرم کو یوں توڑا کہ
میرا شوہر بانجھ پن دور کرنے کی ہیوی میڈیسن لیتا ہے، وہ بانجھ ہے۔ مجھے ان کی بات پر یقین نہ آیا۔ میں نے اسی وقت ہاسپٹل میں اپنا چیک اپ بھی کروایا کہ کاش میں ہی بانجھ نکلوں اور یہ محض غلط فہمی نکلے، لیکن میرے اندر کوئی کمی نہ نکلی۔ میں ماں بننے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ شدت غم سے میرا دل پھٹنے لگا کہ میرے شوہر نے ایسا کیوں کیا، اس محرومی کا بوجھ میرے کندھوں پر کیوں ڈالا۔ یہی غم بہت بڑا تھا کہ نند کے متعلق جو دوسرا راز معلوم ہوا اس نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج کر دی۔ وہ لڑکی جو حسین تھی اور میرے گھر ملازمت کر رہی تھی، وہ میری نند کی اکلوتی دوست تھی۔ وہ میری نند سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی، پر کیوں؟ میری نند عام سی مگر پرکشش شکل کی لڑکی تھی۔ وہ اعلیٰ کالج میں پڑھتی تھی، اسی کالج میں اس کی دوست بنی تھی، لیکن وہاں ایک لڑکا بھی تھا جو حسین تھا اور اچھے گھرانے کا۔ وہ لڑکی اسے پسند کرتی تھی، اس سے محبت کرتی تھی، جبکہ وہ لڑکا میری نند کو پسند کرتا تھا۔ اسے حسد ہونے لگا میری نند سے کہ وہ اتنی پیاری نہیں، نہ ہی حسن میں اس کا مقابلہ کر سکتی ہے، پھر وہ اسے ہی پسند کرتا ہے۔ اسی حسد میں اس نے ایسی جڑی بوٹیوں کا شربت میری نند کو پلانا شروع کیا کہ جس سے جلد اس کا دماغی توازن بگڑ گیا۔ میری نند اس کی دوستی میں اندھی تھی کہ اسے اپنا سب سے زیادہ ہمدرد سمجھتے پاگل ہو چکی تھی۔ تب کچھ عرصے بعد ہی اس کو معلوم ہوا کہ اس لڑکے کی شادی کسی اور سے ہو گئی جسے وہ پسند کرتی تھی۔ وہ محبت کے غم میں خود پاگل ہونے کو تھی کہ اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا کہ وہ کیا کر چکی ہے اپنے حسد میں۔ جب احساس سے جرم کچوکے لگانے لگا تب اس نے اپنے گناہ کا مداوع کرنا چاہا اور ملازمہ کی حیثیت سے گھر میں داخل ہوئی۔ اب جب وہ ٹھیک ہو چکی تھی تو وہ حاجرہ کو سچ بتاتے اس سے معافی چاہتی تھی، جبکہ حاجرہ پینک ہونے لگی تھی اور کسی صورت ماننے کو راضی نہ تھی۔ مجھے اور حاجرہ کو روتے دیکھ وہ نا امیدی سے لوٹ چکی تھی۔ اس بات کو سال ہو گیا۔ میں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا۔ انہوں نے سچ اس لیے نہ بتایا تھا کہ کہیں میں انہیں چھوڑ نہ جاؤں، کیونکہ میں نے جوانی سے اپنی نند کی ذمہ داری اٹھائی تھی اور اولاد نہ ہونے پر انہیں چھوڑ جاتی کہ اولاد زندگی کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح مرد بے اولادی برداشت نہیں کر پاتا، اس طرح عورت کو بھی اولاد کی ہمک رہتی ہے۔ میں اپنے شوہر کی سوچ سے مایوس ہوئی تھی کہ انہوں نے میری وفاداری کو صرف اتنا ہی جانا، اور اگر نند کی ذمہ داری اٹھانے کی بات تھی تو میں نے اسے اولاد سمجھ کر پالا تھا، لیکن پھر ان کا ڈر تھا، اس لیے میں نے دل سے اس بات کا ملال نکال دیا۔ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ میری نند نے اپنی سہیلی کے روپ میں آستین کے سانپ جیسی اس لڑکی کو معاف کر دیا تھا کہ وہ اپنے کیے پر نادم تھی اور اس نے ازالہ بھی کیا، لیکن اب وہ دوست نہیں بناتی۔ دوستی پر اس کا اعتبار اٹھ چکا ہے۔ اسے اب ہر دوست میں دشمن کی جھلک دکھائی دیتی ہے کہ اس کا بھروسہ چکنا چور ہو چکا ہے۔